اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کریٹیو دا ورلڈ کے معزز دوستو السلام علیکم۔ شب قدر کے معنی عظمت و شرف کے ہیں۔ امام ظاہری جیسے علماء نے ہی یہی معنی مراد لی ہیں کہ اس رات کو لیلۃ القدر کہنے کی وجہ اس رات کی عظمت و شرف ہے۔ ابو بکر و عراق نے فرمایا کہ اس رات کو لیلۃ القدر کہنے کی وجہ یہ ہے کہ جس آدمی کی اس سے قبل اپنی بے عملی کے سبب کوئی قدر و قیمت نہ تھی، اس رات میں توبہ استغفار اور عبادت کی وجہ سے وہ صاحب قدر و منزلت بن جاتا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم نئے آنے والے احباب سے گزارش کرتے ہیں کہ جن احباب نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرپشن کا بٹن دبا کے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اسی طرح کی انفارمیٹو ویڈیو بر وقت ملتی رہے۔ قدر کے دوسرے معنی تقدیر و حکم کے بھی آتے ہیں۔ اس معنی کے اعتبار سے لیلۃ القدر کہنے کی وجہ یہ ہوگی کہ اس رات میں تمام مخلوقات کے لیے جو کچھ تقدیر ازلی میں لکھا ہے، اس کا جو حصہ اس رمضان سے اگلے رمضان تک پیش آنے والا ہے، وہ ان فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے جو کائنات کی تدبیر و تنفیذ امور پر مامور ہیں۔ اس میں انسان کی عمر، موت، رزق، بارش وغیرہ کی مقداریں مقرر فرشتوں کو لکھوا دی جاتی ہیں، یہاں تک کہ جس شخص کو اس سال میں حج نصیب ہونا ہے وہ لکھوا دیا جاتا ہے۔ اور یہ فرشتے جن کو یہ امور سپرد کیے جاتے ہیں وہ ابن عباس کے بقول 4 ہیں: اسرافیل، میکائیل، عزرائیل اور جبرائیل علیہ السلام۔ قرطبی سورۃ خان کی آیت انا انزلنا فی لیلۃ المبارکہ سے بھی یہ جمہور علماء مفسرین کے ہاں شب قدر ہی مراد ہے، جس میں یہ صراحت سے ذکر ہے کہ اس لیلہ مبارکہ میں تمام امور تقدیر کے فیصلے لکھ دیے جاتے ہیں۔ اور جن مفسرین نے اس لیلہ مبارکہ سے مراد نصف شبان یعنی شبان کی 15 تاریخ لی ہے، وہ تو اس کی تبکیت اس طرح کرتے ہیں کہ ابتدائی فیصلے تقدیر کے اجمالی طور پر شب برات نصف شبان میں ہو جاتے ہیں، پھر ان کی تفصیلات لیلۃ القدر میں لکھی جاتی ہے۔ اس کی تائید حضرت ابن عباس کے اس قول سے ہوتی ہے جس کو بغوی نے ابو الزہا کی روایت سے نقل کیا ہے کہ اللہ پاک سال بھر کی تقدیری امور کا فیصلہ تو شب برات میں فرما لیتے ہیں، مگر شب قدر میں فیصلے متعلقہ فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ ابن ابی حاتم نے مجاہد سے مرسلن روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک مجاہد کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، وہ 1000 مہینے تک مشغول جہاد رہا، کبھی ہتھیار نہیں اتارے۔ صحابہ کرام کو یہ سن کر رشک ہوا۔ اس پر سورۃ قدر نازل ہوئی جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کی ایک رات کی عبادت 1000 ماہ سے بھی زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ ابن جریر نے بروایت مجاہد ایک اور واقعہ نقل کیا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار تھا جس کا یہ حال تھا کہ ساری رات عبادت کرتا اور صبح ہوتے ہی جہاد کے لیے نکل کھڑا ہوتا، سارا دن جہاد میں مشغول رہتا۔ 1000 ماہ اس نے اسی طرح گزار دیے، جس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر نازل فرما کر اس امت محمدیہ کی فضیلتیں سابقہ پر ثابت کر دی، جس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شب قدر امت محمدیہ کی خصوصیات میں سے ایک ہے۔ معزز دوستو، آگے بڑھتے چلیں اور آپ کو بتائیں کہ ہم آج اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ لیلۃ القدر میں عبادت کا طریقہ کار کیا ہے، اس میں کیا رب سے مانگا جائے، رب کو کس طرح راضی کیا جائے۔ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے اور آپ کو بتاتے چلتے ہیں کہ اتنی بات تو قرآن کریم کی تصحیحات سے واضح طور پر ثابت ہے کہ شب قدر ماہ رمضان میں ہی آتی ہے، مگر تاریخ کے تعین میں علماء کے 40 کے قریب مختلف اقوال ہیں، مگر تفسیر مظہری نے لکھا ہے کہ ان 40 میں سے صحیح اقوال یہ ہے کہ شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں آتی ہے، مگر آخری عشرہ میں بھی اس کی کوئی خاص رات متعین نہیں ہے، جیسے کہ 21، 23، 25، 27 اور 29 میں سے کوئی ایک رات شب قدر کی ہے۔ پھر روایت سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ شب قدر ہر سال انتہاک راتوں میں پھرتی رہتی ہے، یعنی کبھی 27 تو کبھی 21 تو کبھی 23 اور کبھی 25 اور کبھی 29 ہی ہو جاتی ہے۔ ابو قلابہ، امام محمد، امام مالک، امام ابن حنبل، سفیان ثوری، اسحاق بن راہوس اور مزنی ابن خزیمہ وغیرہ سب نے یہی تصریح فرمائی ہے کہ صرف امام شافعی فرماتے ہیں کہ یہ رات گھومنے والی نہیں بلکہ معین ہے۔ شب قدر کی فضیلت اور دعا آپ کو مزید بتاتے چلیں۔ اس رات کی سب سے بڑی فضیلت تو وہی ہے جو اس صورت میں بیان ہوئی ہے کہ اس ایک رات کی عبادت 1000 ماہ یعنی 83 سال سے بھی زیادہ فضیلت رکھتی ہے، اور بہتر ہونے کی حد قرآن اور احادیث میں مذکور نہیں کہ کتنی بہتر، دگنی، چوگنی یا سوگنی، یہ پروردگار کو ہی علم ہے۔ صحیح میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا جو شب قدر میں عبادت کے لیے کھڑا ہوا اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو گئے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شب قدر میں وہ تمام فرشتے جن کا مقام سدرۃ المنتہا پر ہے وہ جبریل امین کے ساتھ دنیا میں اترتے ہیں، اور کوئی مومن مرد و عورت ایسی نہیں جس کو سلام نہ کرتے ہوں سوائے اس آدمی کے جو شراب پیتا یا خنزیر کا گوشت کھاتا ہو۔ اور ایک حدیث میں رسول خدا نے فرمایا جو شخص شب قدر کی خیر و برکت سے محروم رہا وہ بالکل ہی محروم اور بد نصیب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے بتائیے کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ وہ کون سی رات شب قدر ہے تو میں اس رات اللہ سے کیا عرض کروں اور کیا دعا مانگوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ عرض کرو اللہم انکا عفو کریم تحب بالعفو فاعف عنی، اے میرے اللہ تو معاف فرمانے والا اور بڑا کرم فرمانے والا ہے اور معاف کر دینا تجھے پسند ہے، پس تو میری خطائیں معاف فرما دے۔ اس حدیث کی بنا پر اللہ کے بہت سے بندوں کا یہ معمول ہے کہ وہ ہر رات میں یہ دعا خصوصیت سے کرتے ہیں، اور رمضان مبارکہ کی راتوں میں اور ان میں سے بھی خاص کر آخری عشرہ کی طاق راتوں میں اس دعا کا اور بھی زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب شب قدر ہوتی ہے جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی ایک بہت بڑی جماعت لے کر زمین پر اترتے ہیں، اور پھر جتنے اللہ کے بندے مرد اور نماز میں یا ذکر میں مشغول رہتے ہیں تمام فرشتے ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ رضوی نے لکھا ہے کہ یہ رات ہر شے سے محفوظ اور سلامتی اور برکت والی ہے۔ دوستو، اور آخر میں آپ کو اس رات کی فضیلت اور اس کی عبادت کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ 22ویں شب کو 12 رکعت نماز 3 سلام سے اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد انا انزلنا ایک بار سورہ اخلاص 15 مرتبہ پڑھے اور اسلام کے بعد 70 مرتبہ استغفار پڑھے۔ اللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والے کو نبیوں کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک مجھ سمیت تمام مسلمانوں کو شب قدر کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تب تک اپنا، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام دوستوں کا خیال رکھیے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریے۔ تب تک ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔